نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کے بارے میں گفتگو شروع کی ہے. اللہ پر ایمان، اللہ رب العزت کے رسولوں پر ایمان، اور جو غیبیات چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج اور اسی طرح جو غیبی امور ذکر کیے ہیں ان سب پر ایمان پیچھے ذکر ہو چکا. اب خود ایمان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو پڑھے گئے بیٹا. بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وأن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد واحده في أصله سواء، وإنما التفاضل والتفاوت بينهم بالحقيقة في الخشية والتقوى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم له وأتبعهم للقرآن. والإيمان هو الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت وبالقدر كله خيره وشره وحلمه ومره من الله تعالى. ونحن مؤمنون بذلك كله ولا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله تعالى عارفين مؤمنين وهم في مشيئته تعالى وحكمه. إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من عباده، وإن شاء عذبهم في النار بقدر جنايتهم بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته أو بشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. وذلك بأن الله تعالى أولى أهل طاعته ومعرفته، ولم يجعل
فاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا ولاة أمورنا وإن جاءوا وإن ظلموا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة والإصلاح ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. چلیے بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. اب علامہ الحافظ ابو جعفر احمد ابن محمد الطحاوی الازدی وہ ایمان کے متعلق بات کرتے ہیں. ایمان کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں جو ایک بات ہمیں پہلے ہی ملحوظ رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو اہل سنت والجماعت ہیں ان کے نزدیک ایمان یہ ایک ایسا عمل ہے جو مرکب ہے، بسیط نہیں ہے. یعنی اس کے اندر اجزاء ہیں جن سے یہ ایمان وجود پذیر ہوتا ہے اور متحقق ہوتا ہے. اس کے اندر تصدیق بھی ہے اور یقین اور اذعان بھی ہے اور اقرار بھی ہے، اظہار بھی ہے اور اس ایمان کے مطابق عمل بھی ہے. تو یہ تینوں چیزیں جب مشتبہ ہوتی ہیں تو وہ پھر اصل ایمان بنتا ہے. لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ایمان صرف ذہنی طور پر ایک چیز کو جان لینا کہ یہ ہے، مان لینا کہ یہ موجود ہے، اور پھر اس کے بعد عمل کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایمان ہی کافی ہے کہ آپ دلی طور پر، ذہنی طور پر ایک چیز کو مانتے ہیں کہ یہ ہے، بس یہ کافی ہے. اسی کا نام ایمان ہے. اور اگر فرائض کو بھی ادا نہیں کرتا، محرمات کا بھی ارتکاب کرتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی بھی گناہ کر لے وہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اور یہی ایمان اس کی نجات کے لیے کافی ہے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایمان صرف اقرار کا نام ہے، زبان سے اقرار کر لیا یہی کافی ہے. تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. اور احناف کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ایمان ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دل کی تصدیق. اور دل کی تصدیق کا جو ہمیں علم ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس نے قلبی طور پر تصدیق کی ہے، وہ کیا ہے؟ اقرار. تو ایمان کا عرفان اور اس کا ظہور اقرار کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اصل ایمان جو ہے وہ قلبی تصدیق کا نام ہے. تو اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ وہ تو ایک دل کے اندر کی چیز ہے، اور ہم تو دل کے اندر کی جو کیفیت ہے اس کو نہیں جانتے. اس کا جو اظہار ہے وہ اقرار کے ساتھ ہوگا تو پھر ہم اس کو سمجھیں گے یہ مومن ہے. اور اعمال جو ہے یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے. یہ اعمال یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے. ایمان متحقق ہوتا ہے بے شک اعمال نہ ہو، اور یہ اس سے مؤخر ہے. یعنی یہ اس سے ایک الگ چیز ہے، یہ اس کے وجود کے اندر شرط نہیں ہے اور یہ اس کا حصہ نہیں ہے. تو ان کا یہ موقف ہے. تو مصنف نے اللہ تعالیٰ ہمیں رائے حق پر اللہ تعالیٰ رہنمائی بھی فرمائے اور اس پہ استقامت بھی بخشے اور اسے اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق سے بھی نوازے. انہوں نے اسی کے مطابق یہ بات کی ہے کہ جو حنفیہ کا موقف ہے کہ
عمل جو ہے یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ اس بات پر ان کے اپنے دلائل ہیں، لیکن جو قرآن مجید میں اور احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر بھی کتاب الایمان میں، اور اسی طرح جو کتاب الایمان کے نام سے کتابیں ہیں علماء نے لکھی، جیسے الایمان ہے ابن مندہ کی، کتاب التوحید بھی ہے اور کتاب الایمان بھی ہے، اور اس طرح کتاب السنہ کے نام سے جو کتابیں لکھی، ان سب کے اندر یہ علماء نے حقیقت بیان کی کہ ایمان جو ہے یہ 3 چیزوں کا مرکب ہے، ایک دلی تصدیق اور یقین، اور اقرار اور اعتراف زبان کے ساتھ، اور عمل بالجوارح، انسان کا وہ تمام اعمال کو بجا لانا جو ایمان کا حصہ ہے، جیسا کہ نماز پڑھنا ہے، جیسا کہ زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اور اللہ کے دشمنوں سے بغض رکھنا ہے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا ہے، یہ چیزیں ایمان کا حصہ ہے۔ یہ چیزیں جس وقت جمع ہوتی ہیں تو پھر وہ ایمان ظہور پذیر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چاہا ہے۔ کہ اللہ کا رسول بھی یہ کہتا ہے کہ ورسول یدعوکم، اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ ان تؤمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تقاضا کیا اور اس بات کی ترغیب دلائی کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور اللہ رب العزت نے بھی یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، آمنوا باللہ ورسولہ، جس طرح اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ایمان لائیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ حقیقی اور وہ مکمل ایمان جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے، وہ وہی ایمان ہے جس کے اندر انسان کا دل، انسان کا زبانی اقرار اور اس کا جسمانی عمل، یہ ساری چیزیں متحقق ہوں تو پھر وہ ایمان بنتا ہے۔ اس لیے یہ موقف جو ہے احناف کا، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ تو علماء نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، تو اب مصنف نے بھی اسی کے بارے میں گفتگو شروع کی ہے۔ کہتے ہیں والایمان والاقرار، پچھلا بھی اس کے ساتھ ہی ہے، ولا یخرج العبد من الایمان الا بجحود ما ادخلہ فیہ، اور انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا مگر یہ عمل کرے تو پھر ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ بجحود ما ادخلہ فیہ، کہ جس چیز نے انسان کو ایمان میں داخل کیا ہے انسان اس کو چھوڑ دے اور اس کا انکار کر دے۔ جہد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر بھی اور اس کی زبان کے اوپر بھی وہ چیز جو ہے وہ ایسی ہو کہ انسان اس کو مانتا نہیں ہے۔ بے شک وہ اس کے دل میں ہے لیکن اس کا دل اس کو قبول نہیں کرتا اور اس کی زبان بھی اس کو قبول نہیں کرتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے اللہ کی توحید کو، اللہ کی الوہیت کو اور اللہ رب العزت کی ربوبیت کو نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جحدوا بها، اللہ کی توحید اور اللہ رب العزت کا رب ہونا، اس کا الہ ہونا، یہ انہوں نے نہیں مانا، اس کا انکار کیا۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دل میں یقین تھا کہ اللہ ہے لیکن پھر بھی انہوں نے دلی طور پر اس کو رد کر دیا اور زبانی طور پر بھی اس کا اظہار کیا۔ اس کے اندر جو تھا وہ اس چیز کا موجود تھا شعور اور علم کہ اللہ رب العزت ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ لوگوں کا خطاب بنا کر پیش کیا انا ربکم الاعلی، اور ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے سوا تمہارے لیے کسی اور کو الہ نہیں مانتا، اور کوئی الہ ہو اور کوئی رب ہو، رب بھی اپنے آپ کو کہا اور الہ بھی اپنے آپ کو کہا۔ تو اس کا یہ جو عمل تھا دل میں اس کے تھا کہ میرا اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن دل کی تصدیق کے ساتھ اس نے اللہ کا اعتراف نہیں کیا اور اللہ کو مانا نہیں، تو یہ جحود ہے۔ تو یہ کہتے ہیں ولا یخرج العبد من الایمان الا بجحود ما ادخلہ فیہ، جس چیز نے انسان کو
ایمان میں داخل کیا ہے، انسان اس کا منکر ہو جائے اور اس کو رد کر دے تو پھر اس کا ایمان باطل ہو جاتا ہے۔ والایمان هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان، اور ایمان یہ زبان سے اقرار ہے اور دل سے تصدیق ہے، یعنی دل جو ہے یہ اس کو سچ مانے اور زبان سے انسان اقرار کرے آمنت باللہ۔ جیسے ہمارے یہاں ایمان مجمل اور ایمان مفصل لوگ جو ہے نا اس کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا اسماعی و صفاتی اقرارا باللسان و تصدیقا بالجنان، میں اللہ کو مانتا ہوں اسماعی الحسنہ و صفات العلیٰ کہ وہ اپنے اسماء حسنہ کے ساتھ اور اپنی صفات علیٰ کے ساتھ متصف ہے، دل سے تصدیق کرتا ہوں اور زبان سے اس کا اقرار کرتا ہوں۔ لیکن جو اہل سنت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اس طرح نؤمن باللہ کما ہوا جیسے ہے اللہ رب العزت اسماء الحسنہ و صفات العلیٰ تصدیقا بالقلب و اقرارا باللسان و عملا بالارکان، یہ تینوں چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو وہ صرف دل کے تصدیق اور زبانی اقرار کو کافی سمجھتے ہیں اور جو اہل سنت ہیں وہ اس کے ساتھ عمل کو بھی لازمی سمجھتے ہیں۔ تو مصنف نے یہاں کہا والایمان والاقرار باللسان والتصدیق بالجنان، یہ حنفیہ کا مذہب ہے اور اسی وجہ سے ان کو مرجیہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے عملاً اعمال ہیں، جو اعمال ہیں انسان کے عبادات ہوں اور معاملات ہوں اور اخلاق ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ایمان کا حصہ نہیں۔ تو یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو تعلیق ذکر کی ہے وہ یہی ہے کہ یہ سلف کے خلاف، اہل سنت اور جماعت کے خلاف احناف کا مذہب ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام اوزاعی اور دیگر اہل علم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کہتے ہیں کہ ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ وہ ان دو کے ساتھ یعنی قلبی تصدیق، زبانی اقرار کے ساتھ عمل بالارکان کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو احناف کے ساتھ جو اختلاف ہے یہ حقیقی اختلاف ہے، تو یہ صرف ایسا اختلاف نہیں جو صورتاً ہو بلکہ حقیقتاً یہ خلاف ہے کہ وہ دو چیزوں سے سمجھتے ہیں کہ ایمان متحقق ہو جاتا ہے، اور ائمہ سلف اہل سنت والجماعت نے یہ کہا ہے کہ ایمان کے اندر عمل بھی شامل ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ایمان جو ہے وہ قلبی تصدیق اور زبانی اقرار کا نام ہے، تو پھر ایک اور چیز بھی انہوں نے کہی، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں سب اس کے اندر برابر ہیں، کمی بیشی نہیں، کسی کا ایمان زیادہ اور کسی کا ایمان تھوڑا، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات بھی انہوں نے کہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے اندر تفاوت ہوتا ہے۔ ایک کا ایمان بہت اعلیٰ درجے کا اور بہت مضبوط اور بہت ہی ایسا ایمان ہے کہ اس کی پوری ہستی کے اندر رچ بس گیا ہے اور وہ اس کے اللہ اکبر جسم و جان کے اندر اترا ہوا ہے۔ اور ایک آدمی کا ایمان کمزور ہے اور ایک آدمی کا ایمان اتنا ہے جیسے کوئی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، اور ایک کا ایمان پہاڑ جیسا ایمان ہے۔ تو لوگوں کے درمیان تفاوت ہوتا ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، کہ ایمان کے اندر سارے برابر ہیں، یہ بات ان کا مذہب ہے، لیکن محدثین نے اس کو نہیں مانا۔ تو مصنف نے بھی یہاں اسی مذہب کا جو ہے اظہار کیا ہے جو احناف کے ہاں مروج اور معمول بھی ہے، جو ان کی عقائد کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، وہ یہی بات ہے۔ الایمان هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان۔ وجميع ما صح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الشرع والبیان کلہ حق، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کا بیان فرمایا ہے، شریعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تفصیلات اور اس کے جو اعمال ہیں ان کا اظہار کیا ہے،
وہ خبر واحد کے ساتھ ہو یا خبر مشہور کے ساتھ ہو یا خبر متواتر کے ساتھ ہو، جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ہے تو وہ سب کا سب حق ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث اور آپ کی سیرت جو صحیح طور پر ہم تک پہنچی ہے وہ سب کی سب حق ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، عقائد کے اندر بھی اور اسی طرح اعمال کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث آئی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں۔ اخبار الاحاد، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ خبر واحد جو ہے عقیدے کے اندر حجت نہیں ہے، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جو احادیث ہیں یہ چونکہ منقول ہیں، کوئی افراد ہیں اور کوئی حسن ہے کوئی صحیح ہے، تو یہ عقیدے کے اندر نہیں، عقیدے کے اندر قطعی چیز کا جو ہے وہ معتبر ہوتی ہے اور اسی کو ماننا اور اس کے مطابق عقیدہ بنانا یہ انسان کے لیے لازم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے وہ اخبار احاد ہوں یا مشہور خبریں ہوں یا متواتر ہوں، سب حق ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بات ہے۔ اس لیے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے، بلکہ 2 کتابیں ہوں گی، ایک یہ کہ حدیث یہ حجت ہے دین کے اندر، حدیث یہ شریعت کا منبع اور ماخذ ہے، اس سے دین لیا جائے گا اور دین کی تفصیلات قرآن میں بھی موجود ہیں اور اس کی عملی شکل اور اس کی پوری وضاحت احادیث کے اندر ہے۔ اور پھر جو خبر واحد ہے یہ عمل کے اندر بھی حجت ہے اور عقیدے کے اندر بھی حجت ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ عقائد کے اندر صرف قطعیات کا جو اپنی دلالت میں بھی قطعی ہو اور اپنے ثبوت میں بھی قطعی ہو اسی کو لیا جائے گا، یہ بات اہل سنت کی نہیں ہے، یہ اہل بدعت کی بات ہے۔ تو انہوں نے اس موضوع پر بھی ایک کتاب لکھی کہ خبر احاد عقیدے اور عمل دونوں کے اندر حجت ہے، اور بڑی اچھی کتابیں ہیں، ان کو اردو ترجمہ بھی ہوا ہے اور عربی بھی موجود ہے، یہ ضرور انسان کو پڑھنی چاہیے۔ تو پھر مصنف نے کہا کہ والایمان واحد، ایمان ایک ہی حقیقت ہے، وآلہ فی اصلہ سواء، اور جو ایمان والے ہیں اصل ایمان کے اندر سارے برابر ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے ایمان کے اندر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے استقامت نصیب فرمائی ہے اور ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اتار دیا اور اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو ایمان سے بھر دیا، ایمان کے اعلیٰ درجے کے اوپر۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان کے بالکل ادنا درجے کے اوپر ہیں، لیکن یہ ایمان بھی ان کو فائدہ دے گا، لیکن وہ ان کا درجہ اور ان کا درجہ بالکل مختلف ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور عشرہ مبشرین بالجنہ اور اسی طرح جو دیگر اہل ایمان ہیں صحابہ کرام، ان کا ایمان بہت اعلیٰ رتبہ ہے، اور جو بعد میں آئے ہیں ان کا ایمان ان کے ایمان تک نہیں پہنچتا، ان کو اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا ایمان کے اندر۔ اور ان کو کہنا کہ وآلہ فی اصلہ سواء، یہ صحیح بات نہیں۔ والتفاضل بینہم بالخشیۃ والتقیٰ ومخالفۃ الہویٰ وملازمۃ الاولیٰ، جو ان کے درمیان اختلاف ہے کہ کوئی جو ہے وہ دین کے اندر زیادہ اونچا مقام رکھتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ بالخشیۃ والتقیٰ، ان کا اللہ سے خشیت رکھنا، تقوی اختیار کرنا، خواہشات کی نافرمانی کرنا، ان کو چھوڑ دینا، اور ہمیشہ اعلیٰ اور اولیٰ چیز، اولیٰ کیا ہوتا ہے؟ جو چیز زیادہ انسان کے لیے لائق اور شایان شان ہے، ان چیزوں کے ساتھ اس کا ایمان جو ہے اس کے اندر تو برابر ہے، باقی ان اعمال کے اندر انسانوں کے اندر تفاوت ہوتا ہے۔ وہ بہت زیادہ متقی ہے، وہ بہت زیادہ اپنی خواہشات کو چھوڑنے والا، اللہ کی مرضیات کو اختیار کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس چیز کا اہتمام کرتا ہے کہ جو افضل اور احسن ہے اس کو قبول کرے۔ تو یہ سابق بالخیرات، ان چیزوں کے اندر تفاوت ہوتا ہے، ایمان میں سب برابر ہے۔ اور سارے کے سارے مومن جو ہیں اولیاء الرحمن اکرمہم عند اللہ اتبعہم للقرآن۔ تو یہ جو بات انہوں نے کہی، اس بات کے اندر بھی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ کمزوری ہے اور غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، اور تصدیق جو ہے کسی آدمی کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اسے کوئی کسی قسم کا ارتیاب، کوئی شک یا کوئی اضطراب بالکل نہیں ہوتا، اس کو مانتا ہے اور اس کے اوپر قائم ہے
اور وہ کیسی بھی کوئی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس کے ایمان میں تزلزل نہیں آتا، اس کے ایمان میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ڈاواڈول ہو جائے، نہیں، وہ اللہ کی ذات پر پوری طرح یقین رکھتا ہے اور اللہ کے اوپر اس کا بھروسہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے جو وعدے ہیں ان کے اوپر اس کو یقین ہوتا ہے، اور پھر اس چیز کا جو یقین ہے اور جو دل کا اللہ کے لیے فرما برداری کا جذبہ ہے یہ بہت اعلیٰ رفع ہوتا ہے۔ تو یہاں جو مصنف نے بات کی ہے کہ ایمان جو ہے یہ ہوا الاقرار باللسان و تصدیق بالجنان، یہ بات حناف کی ہے لیکن یہ ہے کمزور۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہم سے مطالبہ کیا ہے اہل ایمان سے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، تو اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، جیسے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کا معنی ہے صرف کسی چیز کو تصدیق کر کے دل میں جان لینا کہ یہ سچی ہے یہ کافی نہیں ہے، نہیں، جو اعمال قلبیہ ہے، اللہ پر ایمان لانا، اللہ سے محبت کرنا اور اللہ سے ڈرنا اور اللہ رب العزت کی عظمت و جلال کا اعتراف کرنا اور اس کا اظہار کرنا، یہ دل جو قلبی اعمال ہیں یہ ایمان کا حصہ ہے۔ خشیت، محبت، تعظیم اور اللہ رب العزت کا اللہ اکبر، یہ جاننا کہ اللہ رب العزت ہر کمال سے متصف ہے، ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، یہ دل میں انسان کے یہ چیز ہو تو قلبی اعمال بھی ایمان کا حصہ ہے، اور جو ظاہری ارکان کے اعمال ہیں، زبان کا اقرار ہے، جسم کی فرما برداری ہے، اللہ کے سامنے قیام ہے، اللہ کے سامنے رکوع ہے، اللہ کے لیے سجود ہے، تو یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو مومنین کی صفات بیان کی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جیسے وہ سورہ حجرات کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے، قالت الأعراب آمنا، یہ دیہاتی اور بدوی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، تمہیں ایمان کا وہ درجہ حاصل نہیں ہوا اور وہ ایمان ابھی تمہارے اندر متحقق نہیں ہوا، لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تم کہو کہ ہم فرما بردار ہو گئے، ہم مسلم ہو گئے، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ یعنی ایمان کی جو کیفیت مطلوب ہے اللہ رب العزت کو کہ دل میں ایمان آ جائے اور دل اس پر مطمئن ہو جائے اور یہ ایمان دل میں رچ بس جائے، یہ کیفیت اگر تمہاری نہیں بنی تو ابھی تک وہ مطلوب ایمان حاصل نہیں ہوا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا، اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے دے گا، لیکن جو ایمان جس درجے کا ہونا چاہیے اور جس کیفیت کے ساتھ ایمان کو ہونا چاہیے وہ ابھی تمہیں حاصل نہیں ہوا۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا، اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان اور پھر کوئی شک و شبہ کا شائبہ بھی نہ ہو، اس کا دخل ہی نہ ہو دل کے اندر، وہ پورا یقین ہو، پورا اطمینان ہو اور دل جو ہے وہ تصدیق کے ساتھ بھرپور اور معمور ہو۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ لوگ ہیں سچے مومن۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ کہا کہ اب جو تم عمل کرو گے اس کا تمہیں فائدہ ہوگا، لیکن ابھی تک وہ ایمان تمہیں نصیب نہیں ہوا۔ تو ایمان کا جو حقیقت ہے یہ اس کے اندر تفاوت ہوتا ہے۔ تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے ان کا جو ایمان تھا وہ بہت اعلیٰ درجے کا ایمان تھا، لیکن بعد میں جو لوگ آئے تو ان کا ایمان اس درجے کا نہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو ذکر کی، اس کے اوپر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کافی تفصیل کے ساتھ یہ تعلیق لکھی ہے، اگر آپ کے پاس یہ نسخہ ہو تو آپ اس کا مطالعہ کر لیں۔ وَجَمِيعُ مَا صَحَّ عَن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الشَّرْعِ وَالْبَيَانِ كُلُّهُ حَقٌّ، یہ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اخبار احاد کی شکل میں صحاح اور حسان، صحیح حدیثیں، حسن حدیثیں اور اخبار احاد، مشاہیر، مشہور حدیثیں اور متواتر حدیثیں، یہ ساری حق ہیں اور ان کے اوپر ہمارا یقین اور ایمان ہے اور اسے دین ثابت ہوتا ہے۔ وَالْإِيمَانُ وَاحِدٌ وَأَهْلُهُ فِي التَّصْدِيقِ سَوَاءٌ، ایمان ایک ہی چیز ہے، تصدیق، اور اس تصدیق کا پتہ چلتا ہے اقرار اور اعتراف کے ساتھ، اور یہ ایمان جو ہے یہ ایک بسیط چیز ہے،
یعنی اس کے اندر تعدد نہیں ہے، مختلف اجزاء سے یہ بنا نہیں ہے، صرف تصدیق ہے، اور تصدیق کا پتہ اقرار سے چلتا ہے۔ تو ایمان واحد ایک ہی چیز کا نام ایمان نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایمان بسیط نہیں ہے، مرکب ہے۔ ایمان معتدل اجزاء سے وجود میں آتا ہے، تصدیق ہے اور اقرار ہے اور عمل ہے، یہ تینوں چیزیں ہوں گی۔ اور یا بعض اوقات کہہ دیتے ہیں ایمان قول و عمل، ایمان جو ہے یہ قول ہے، اور قول کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک قول ہے قلم کا اور ایک قول ہے زبان کا۔ اور الایمان قول، دل کا قول، زبان کا قول، اور وہ عمل، ایمان قول و عمل۔ دوسری چیز جو ہے وہ ایمان عمل ہے، اعمال قلبیہ اور اعمال بدنیہ، بدن کے اعمال اور قلب کے اعمال، اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت، اللہ کی تعظیم، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، اور اللہ رب العزت کے لیے فرما برداری کا جذبہ، شکر گزار ہونا، دل میں اللہ کے لیے تشکر اور امتنان، ممنونیت کے احساسات اور مشاعر ہوں۔ یہ قلبی اعمال بھی ایمان کا حصہ ہے اور بدنی اعمال بھی، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا جہاد کرنا، اور انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ ہیں سچے۔ اور اسی طرح آیت البر ہے سورہ بقرہ کے اندر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والنبیین، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، آگے ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، اور آگے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء، آگے وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہ ہے آیت البر کے اندر جو چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی، یہ ساری ایمان کا حصہ ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا۔ سورہ آپ نے یہ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ تو ان کو سچا ایمان والا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ایمانیات ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر، عقیدہ بھی ہے اس کے اندر، اعمال بھی ہیں، اور اس کے اندر اللہ رب العزت کے لیے صبر بھی ہے، اور اللہ کے لیے انسان کے اندر جو فرما برداری کا جذبہ ہوتا ہے، تقوی شعار ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس لیے اہل سنت جو ہے انہوں نے حنفیہ کے ساتھ اس میں اختلاف کیا، اور حناف کا یہ قول جو ہے یہ کمزور ہے۔ لیکن چونکہ مصنف نے کہا کہ میں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام یوسف اور امام محمد کے جو موقف ہے دین کے عقیدے کے بارے میں، میں نے اس کو بیان کیا ہے، تو یہ ان کا تو قول ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کی جو دلائل ہیں اور جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیلات بیان کی ہیں، وہ اس موقف کو کمزور اور غلط قرار دیتے ہیں۔ تو والمؤمنون کلہم والایمان واحد واہلہ فی اصلہ سواء، ایمان ایک ہی چیز ہے اور اہل ایمان سب ان کا ایمان کے درجہ برابر ہے۔ والتفاضل بینہم بالخشیۃ والتقیٰ، اگر ان کے اندر مفاضلت ہے، درجہ بندی ہے، کسی کا درجہ اونچا ہے، کسی کا درمیانہ ہے، کسی کا بہت نیچے ہے، کسی کا بہت ہی نیچے ہے، اس کے دل میں ایمان جو ہے وہ جو کے دانے جتنا ہے، گندم کے دانے جتنا ہے، ذرے جتنا ہے، تو ہے تو صحیح اس کے اندر ایمان، لیکن جس کے اندر ایمان جو ہے وہ پہاڑ کی طرح ہے، اور ایسا ایمان ہے کہ کیسے بھی حالات ہو جائیں ان کے اندر تزلزل نہیں ہوتا، ان کے اندر کوئی اضطراب نہیں ہوتا، اور کسی قسم کی کوئی الجھن اور کسی قسم کو خلجان نہیں ہوتا، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ یہ اوپر آ گئے ہیں، اذ ما فی الغار، اوپر کھڑے ہوئے، اگر انہوں نے اندر جھانک لیا تو دیکھ لیں گے ہمیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ ایمان ہے کہ بالکل ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جو ابھی بھی ہم تک پہنچ جائے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، انہوں نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، وہ تو پہنچ گئے،
اور لاؤ لشکر لے کر پہنچ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے لیے راستہ نکالے گا. یہ جو ایمان ایسے موقعوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور اعتماد اور اللہ تعالیٰ کے اوپر انسان کا جو بھروسہ ہے ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ یہ ایمان نبیوں کا ایمان ہے. اور اسی طرح پر صدیقین کا ایمان ہے، شہداء کا ایمان ہے کہ تلواریں چل رہی ہیں، چمک رہی ہیں، وہ اس وقت بھی ان کے دل میں اللہ رب العزت کی ذات پر ایسا یقین ہوتا ہے، اس کی ملاقات کا ایسا اشتیاق ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں فوراً اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر کے اللہ رب العزت کے سامنے پہنچ جاؤں. تو یہ جو جذبہ ہے یہ ایمان ہے. یہ سارے ایک ہی درجے کے اوپر ہوں، یہ لوگ بھی اور دوسرے جو بیچارے ڈاما ڈول ہوتے ہیں، کبھی تولا اور کبھی ماشا، اور کبھی تو بہت اچھے اور کبھی بالکل کمزور، یہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ جو بات کہی یہ بھی صحیح نہیں ہے. اعمال کے اندر فرق ہوتا ہے، ایمان کی حقیقت کے ساتھ برابر ہے، یہ بات کمزور ہے. والمؤمنون کلهم اولیاء الرحمن، اور سارے کے سارے مومن جو ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں. اکرمهم عند اللہ اتقاهم القرآن، اور جو اللہ کا ولی ہونا ہے یہ اللہ کا دوست، اللہ رب العزت کے ساتھ جو ایمان ہے رکھنے والے یہ سب کے سب اللہ کے ولی ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم ولا يحزنک قولهم. لوگوں کی باتوں یہ آپ کا اثر انداز نہ ہو، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ دکھی ہوں، پریشان ہوں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے وعدے، اللہ کی باتیں برحق ہیں. اللہ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے، اہل ایمان کی مدد کرتا ہے. وکان حقا علینا نصر المؤمنین، مومنوں کی مدد کرنا یہ ہمارے اوپر ان کا حق ہے اور ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جو اللہ کے دین کے مددگار بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. یہ جو اللہ کے دوست ہیں تو یہ کہتے ہیں کلہم اولیاء الرحمن، سارے کے سارے جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کا دوست ہیں. یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن سارے ایک ہی درجے میں ہیں. جو ابو بکر صدیق کا درجہ ہے، جو عمر فاروق کا درجہ ہے، اور اسی طرح دیگر صحابہ کا جو درجہ اور مقام ہے، دوسرے جو بعد میں آئے ہیں ان کا کوئی مقام نہیں. بے شک اللہ کی ولایت جو سب کو حاصل ہے، لیکن اس کے اندر تفاوت ہے. کوئی اللہ رب العزت کے قریب ہے لیکن اللہ کے اندر متوجہ ہے اور اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اس تعلق کے اندر کبھی قوت اور کبھی ضعف، اور کبھی اس کے اندر اضافہ اور کبھی اس کے اندر کمی. یہ چیزیں ہوتی ہیں. جو اللہ کے ولی ہیں، صدیقین اور شہداء اور نیکوکار، ان کا بہت اونچا درجہ ہے. اور جو بالکل ابتدا کے اندر ہیں اور ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہے جو پورے دل کے اندر رچ بس گیا، بشاشت بھی ایمان انسان کے اندر آ جائے، وہ کبھی حاصل نہیں ہوا. تو وہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. تو اللہ کے ولی تو ہیں لیکن ان کے اندر بھی بڑے تفاوت ہیں. درف و دریات میں مشا، اور اللہ رب العزت رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض طرف ذکر فرمائی ہے. اور اسی طرح جو اہل ایمان ہیں ان کے اندر بھی تفاوت ہے درجات کے اندر. بعض کا بہت اونچا درجہ ہے اور بعض کا درمیانہ ہے اور بعض کا بہت ہی ادنا قسم کا درجہ ہے. تو اکرمہم عند اللہ اتقاہم القرآن، اللہ کے ہاں جو کسی کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے ہے، اور قرآن کی اتباع اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور چلانے کا جو جذبہ ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں کا مقام مرتبہ ہوتا ہے. لیکن اس میں فرق ہے. بعض لوگ اللہ رب العزت کے اتنے مقرب ہوتے ہیں کہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات اللہ فوراً قبول کر دیتے ہیں، اور بعض ہوتے ہیں جو مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں اور پھر کہیں جا کے دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں. اور اللہ کی ولایت جو ہے یہ کس طرح حاصل ہوتی ہے انسان کو؟ یہ اللہ کے فرائض پورا کرنے سے. جو چیزیں کرنے والی ہیں ان کو پورا کریں، جو چھوڑنے والی ہیں ان کو چھوڑ دیں. تو یہ فرائض کی پابندی سے سب سے زیادہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اور پھر نوافل کے اہتمام سے اس قرب کے اندر اور زیادہ ترقی ہوتی ہے، اور اس قرب کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ کے جلدی تیزی کے ساتھ قربت کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتے ہیں. یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میرا دوست ہے، من عادی لی ولیا
فقد آذنتہ بالحرب، میرے اس ولی اور دوست کے ساتھ جو دشمنی کرتا ہے پھر میں اس کو اعلان جنگ کر کے بتاتا ہوں کہ میں تجھے ختم کروں گا، تو میرا دشمن ہے، میرے دوست کا دشمن ہے، میرے فرما بردار بندے کا، میرے غلام کا دشمن ہے، میں تمہیں اعلان جنگ کر کے بتاتا ہوں کہ میں تجھے ذلیل کروں گا، میں تجھے ناکام کروں گا کہ تو میرے دوست کے خلاف ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ کے نبیوں، اللہ کے رسولوں، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، ان کافروں کا اللہ دشمن ہے، اور جس کا اللہ دشمن ہو جائے تو پھر اس کے لیے دنیا میں کوئی جائے پناہ نہیں۔ تو جو اللہ کا ولی ہے، اللہ کے یہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ تو اللہ رب العزت کی یہاں جو ولایت ہے تو کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ کیا آج کل جن لوگوں کو لوگ ولی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں بڑے مقام اور مرتبے والے ہیں، خدا رسیدہ ہے اور اللہ ان کی مانتا ہے، ان کی بوڑھتا نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی میں دین نہیں ہے، شرک ہے، جہالت ہے، نافرمانیاں ہیں اور ایسے ایسے اعمال ہیں جو بہت ہی گھٹیا قسم کی چیزیں ہیں جو عام لوگوں کے اندر ہوتی ہیں، وہی چیزیں ان کے اندر ہیں۔ کہتے ہیں یہ چیزیں تو خیر ان کے اندر وہ نہیں ہیں، لیکن ان کا جو ہے نا وہ پچھلا تعلق، جن کی یہ اولاد ہیں، جن کے یہ سلسلے سے متعلق ہیں اور جن کی جگہ پر یہ جانشین ہیں، گدی نشین ہیں، ان کے خلیفے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا بڑا مقام ہے۔ ایسی بات ہے کہ دین میں کسی کے ہاں اللہ اکبر، من بطا بھی عمل ہو لم یسرع بہ نسب ہو، جس کا عمل اس کے پیچھے کر دے نسب جو ہے اس کو آگے نہیں کر سکتا، جو عمل ہے یہ پیچھے کر دے، من بطا بھی عمل ہو لم یسرع بہ نسب ہو، تو کسی کا بیٹا ہو وہ صرف اس نسب کی وجہ سے آگے ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری پھوپھی کو کہا تو میری پھوپھی صفیہ تو دین کے اندر پوری طرح دین کے اوپر قائم ہو جا، دین کی پابندی کر۔ بیٹی کو بھی کہا یا فاطمہ، اور اسی طرح اپنے چچا کو بھی کہا، دوسروں کو بھی کہا، میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، ہاں ایمان اور جو دین کے تقاضے ہیں ان کو تم پورا کرو، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبی رشتہ ہے یا جو سسرالی رشتہ ہے یہ قیامت والے دن کام آئے گا۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم کے ساتھ نکاح کیا اور یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا آپ کے خاندان کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کل مجھے اس کی وجہ سے اپنے فضل و انعام کے ساتھ نوازے۔ کیوں؟ اس دن جو ہے سارے نسب یہ بیکار ہو جائیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا نسبی تعلق ہے وہ ان کے لیے کام آئے گا، لیکن کب؟ جب وہ اہل ایمان اور مسلم ہوں گے، اور جو اس سے خالی ہے پھر ان کا معاملہ اور ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، لفظ جگر تھا، لیکن انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل نیک نہیں تھا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے لیے دعا کرنے سے بھی اپنے نبی کو ڈانٹ دیا، نہیں کہ تم نے ایسا کام کیا ہے، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، ایسی بات نہ کریں۔ میرا قانون یہ ہے کہ جو مشرک ہے بے شک نبی کی بیوی ہو، نبی کا بیٹا ہو، اس کے لیے اللہ رب العزت کے لیے کہا ہے کہ میری طرف سے بخشش اس کے لیے نہیں ہے، اللہ کی صلاح کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ انسان کو بروز رکھنی چاہیے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، تقویٰ اور ایمان، اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل اور اللہ رب العزت سے اچھی امید رکھنا، اس نے ظن رکھنا، اور اللہ کی طرف کے جو وعدے ہیں، اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں ان وعدوں کے اوپر یقین رکھنا کہ اللہ پورے کرے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کے لیے جہاد کرو، اور یہ جہاد جو ہوتا ہے یہ علم کے حصول کے عمل کو بھی جہاد کہا جاتا ہے، اور اپنے جان کے ساتھ انسان مجاہدہ کرے، اس کو اللہ کی فرما برداری پر لگائے اور اللہ کی نافرمانی سے روکے، شیطان کی پیروی سے روکے۔ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ عز وجل، علم اس پر عمل اور پھر نفس اور شیطان سے جہاد کرنا اور دین کے اوپر عمل پیرا ہونا، یہ بھی جہاد کی قسم ہے، اور میدان میں نکلنا یہ بھی جہاد ہے، جنگ کرنا دشمنوں کے ساتھ، سرحدوں کی حفاظت کرنا، مسلمان معاشرے کی حفاظت کرنا، یہ بھی جہاد ہے، اور یہ بھی جہاد ہے کہ دین کی حفاظت کی جائے، دین کو محفوظ رکھا جائے، اس کو قائم کیا جائے اور لوگوں تک پہنچایا جائے، اس کو سیکھا جائے، پھیلایا جائے، عمل کیا جائے اور اس کو دنیا کے اندر اونچا کیا جائے، یہ بھی جہاد ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین وجاہدہم جہادا کبیرا، تو یہ جہاد کبیر ہے جو
تعلیم کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، قرآن کی اشاعت کے ساتھ انسان کر رہا ہے. تو جہاد کے جتنے فیز ہیں اور جو اس کے پہلو ہیں یہ انسان کو معلوم ہونے چاہیے. صرف ایک چیز کے اندر اس کو معلوم کر دینا یہ کوتاہی ہے، یہ کمظرفی ہے اور نادانی ہے. جتنی چیزوں کو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے شروع میں جہاد کے بارے میں اور جہاد کے جو وجوہ ہیں، جو فیزز ہیں اس کے، اور جو اس کی جہاد ہیں اور جو اس کی ثغرات ہیں، یعنی جو مورچے ہیں جہاں جہاں انسان جہاد کرنا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. اور پڑھنے والا ہے، دیکھنا چاہیے اس کو. والایمان باللہ ملائکتہ، اللہ پر ایمان، یقین، تصدیق اور اللہ کی تعظیم، اللہ کے ساتھ محبت. لا یؤمن احدکم حتی یکون اللہ ورسولہ احب الیہ، اس وقت تک ایمان نہیں انسان کو حاصل ہوتا جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ ہے. اور پھر ایمان کی حلاوت جو ہے یہ انسان کو اس وقت محسوس ہوتی ہے کہ جب اللہ کے ساتھ محبت کرے اور اللہ کے لیے روکے اور اللہ کے لیے دے. دینا ہو تب بھی اللہ کی رضا کے لیے، روکنا ہو تب بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے. کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ نیکوں کو دیا جائے اور جو برا ہے اس کو ویسے نہ دیا جائے جیسے کہ نیکوں کو دیا ہے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، نیک اور پرہیزگار ہی تیرا کھانا کھائے. تو ان کے اوپر خرچ کرنا اللہ کے لیے ہے. اور اسی طرح انسان دین سے ہٹ جائے، انسان دین سے محروم ہو جائے، یہ بات انسان کو ایسے زیادہ ناگوار ہونی چاہیے، اس سے زیادہ انسان کو اس سے بچنا چاہیے جس طرح انسان یہ چاہتا ہے کہ میں آگ سے بچ جاؤں. تو آگ میں چلے جانے سے جس طرح انسان بچتا ہے، دین سے ہٹ جانے سے بھی اسی طرح انسان بچے اور دین کے اوپر استقامت اختیار کرے. تو یہ اس سے انسان کو ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب ہوتی ہے. یہ ایمان جو ہے یہ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دل پر ایمان، اور اس میں آخرت کے اندر برزخ، قبر کا مرحلہ، محشر، اور پھر جزا اور سزا، جنت اور دوزخ، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. الیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ و حلوہ و مرہ، تقدیر اچھی اور بری جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا ہے انسان کے لیے، جو خوشگوار ہے خوشی والی بات ہے، اور مرہ اور جو ناگوار ہے کڑوی ہے، من اللہ تعالیٰ، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ ایمان ہے. اور اسی کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر سب سے پہلی حدیث قرار دیا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کا ذکر فرمایا ہے. تو ایمان جو ہے یہ ان چیزوں پر ایمان لانا ہے. تو وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ، اور ہمارا ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان ہے، یقین ہے، اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں. اور اس کے حوالے سے جیسا ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے، فرشتوں سے محبت، وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی ان کا احترام کریں. اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہمارے دل میں یہ اللہ تعالیٰ نے شعور بخشا ہے، ان کا ہم احترام بھی کریں اور لحاظ بھی کریں کہ میرے ساتھ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں میرا عمل کرنے والے، اور آتے ہیں اور پھر عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں، فجر کے وقت جمع ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو جا کر یہی کہتے ہیں کہ گئے تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور آئے ہیں تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے. اور سارے نبیوں پر ایمان اور ساری کتابوں پر ایمان، جن کے نام لیے گئے ہیں نام بنام، اور جن پر نام نہیں لیے گئے ان کو بالاجمال، جو بھی اللہ کے رسول آئے، جس علاقے میں آئے، جس قوم کے پاس آئے، تو ان من امت الا خلا فیہا نذیر، ہمارا ان سب پر ایمان. اور اللہ کی جو کتابیں ہیں جن کے نام لیے گئے ہیں ان کی بھی، اور جو اس کے علاوہ صحیفے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. تو ہم ان چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں. وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَنُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ عَلَىٰ مَا جَاءُوا بِهِ، اور جو کچھ وہ دین لے کے آئے ہم اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اس کی تصدیق کریں. لیکن اب جو ہم نے عمل کرنا ہے وہ کس پر کرنا ہے؟ جو آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا، بتایا ہوا اور عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیا ہے، یہ دین ہمارے لیے حجت ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا کچھ حصہ لے کے آئے اور وہ پڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا. تو حضرت ابوبکر نے کہا دیکھتے نہیں اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا، تم کیا کام کر رہے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو دیکھا تو اس پر ناراضگی کے آثار تھے. تو فوراً نے کہا کہ میں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. تو موسیٰ علیہ السلام تو تورات کا مطالعہ کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہوئے کیوں نہ
تم کس چیز میں پڑے ہوئے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج دیا ہے، واللہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، آج موسیٰ بھی زندہ ہو تو وہ میری پیروی کریں، وہ اپنے دین و شریعت کو نہیں لے کے چلیں گے، جو مجھے اللہ نے دیا ہے میری پیروی کریں، تم اس کے اندر کیسے لگے ہوئے؟ تو ہم تصدیق کرتے ہیں لیکن عمل کس پہ کرنا ہے؟ جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے۔ وہ پرانی چیزیں ہمارے لیے وہ ٹھیک ہے، جہاں کہیں قرآن حدیث کی بات نہ ہو تو وہاں تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جہاں قرآن حدیث آ گیا ہے تو پھر اسی کی ہمیں پیروی کرنی ہوتی ہے۔ وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فِي النَّارِ۔ اہل الکبائر، اہل وسلم کہتے ہیں اہل الکبائر من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی النار، یہ جو کبائر کے مرتکب ہیں، کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ کون سا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر وعید ہو اللہ کی طرف سے کسی عذاب کی یا جہنم کی، وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر کہا ہے، جیسا کہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، جھوٹی قسم ہے، جھوٹی گواہی ہے، اور سود ہے، اور جادو ہے، اور یتیم کا مال کھانا ہے، یہ چیزیں کبائر میں سے ہیں۔ اور یہ کبائر بعض تو کہتے ہیں کہ 7 ہیں، بعض کہتے ہیں 11 ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ بہت سارے ہیں، جیسا کہ یہ کتاب ہے امام ابن حجر الہیثمی کی الکبائر کے بارے میں، زواجر عن الکبائر اس کے نام کی ان کی کتاب ہے، تو وہ اس کے اندر اپنی تفسیر کے ساتھ میں ذکر کیا ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب کی بھی کتاب ہے اس موضوع پر، اور امام ذہبی کی بھی کتاب ہے، ان کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے۔ تو کبائر جو اہل کبائر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فی النار، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اہل کبائر ہیں، یہ مختلف ہیں ان سے جو دوسری امتوں کے اہل کبائر ہیں۔ جو اہل کبائر دوسرے انبیاء کی امتوں میں سے ہیں، ان کے لیے اور انجام ہے، اور ان کے لیے آخرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والا ہے وہ مختلف ہے اس سے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اہل کبائر ہیں۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ رب العزت نے جو معراج کے موقع پر آپ کو بشارت دی تھی وہ کیا تھی؟ کہ اللہ نے فرمایا کہ تیری امت کے جو اہل کبائر ہیں المقحمات، جہنم کے اندر لے جانے والے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کی توحید پکی ہے اور توحید ان کے پاس ہے تو میں ان کے یہ گناہ معاف کر دوں گا۔ توحید کی وجہ سے اہل کبائر کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت جو ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اور جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کو آپ کی سفارش سے معاف کر دے گا۔ اور اللہ رب العزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت زیادہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں اس امت کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو معاملہ فرمائیں گے وہ ان اہل کبائر سے مختلف ہے جو دوسرے نبیوں کی امت میں سے ہیں۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اہل الکبائر من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی النار، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت کا جو معاملہ ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ حکمہم مخالف لأہل الکبائر من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اہل کبائر دوسری امتوں سے ہیں ان کا معاملہ مختلف ہے ان اہل کبائر سے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں وفی ذالک نظر، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ انہ سیخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان ولم یخص امتہ بذالک بل ذکر فی قلبہ بل ذکر الایمان مطلقا فعملہ وعلم انہم اختلفوا فی تعریف الکبائر علی اقوال امثل وانہا ما یترتب علیہ حد۔ کبیرہ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی حد مقرر ہو، یا جس کے اوپر وعید آئی ہو لعنت کی یا غضب کی یا اس کی جو، تو یہاں جو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وعدہ ہے، لیکن کہتے ہیں مصنف کہ جو بات اصل میں صحیح ہے کہ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مومن ہے اس کو اللہ رب العزت تھوڑی ایمان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کے اوپر انعام فرمانے والا ہے۔ بہرحال
کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کے لیے معاملہ مختلف ہوگا، لیکن مصنف نے یہ کہا کہ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ رحمت والا اور نرمی والا معاملہ فرماتا ہے۔ اور یہ جو اہل کبائر ہیں کہتے ہیں لا یخلدون اذا ماتوا وهم موحدون، یہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے جب کہ وہ توحید کے اوپر فوت ہو جائے اور توبہ نہ بھی کی ہو، لیکن توحید کے ساتھ اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے فوت ہوئے ہیں تو یہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ جہنم کے اندر وہ کچھ وقت گزار کے جتنا اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال لے گا، اگرچہ توبہ کے بغیر مر گئے۔ بعد ان لقوا اللہ عارفین مومنین، جب اللہ کی معرفت رکھنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے یہ توحید کے اوپر گئے ہیں، وہم فی مشیئتہ و حکمہ ان شاء غفر لہم و ان شاء عفا عنہم، اگر اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا اور اگر اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ وعفا عنہم بفضلہ کما ذکر عز وجل فی کتابہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وان شاء عذبہم فی النار بعدلہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب بھی دے سکتا ہے۔ ثم یخرجہم منہا برحمتہ وشفاعۃ الشافعین، لوگوں کی جو اللہ کے نبی ہیں، امت کے نیک لوگ ہیں، اور اسی طرح جو اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں، اور کچھ لوگ ان کے ساتھ محبت کرنے والے، ان کے ساتھ آنے جانے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، یہ اہل کبائر میں سے ہوں گے، تو پھر یہ جنت میں جاتے وقت کہیں گے یا اللہ یہ ہمارے ساتھی ہیں تو ان کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دیں۔ تو نبیوں کی سفارش ہوگی، نیکوں کی سفارش ہوگی، ساتھیوں کی سفارش ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش پر بھی ان کو ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ من اہل طاعتہ ثم یبعثہم الی جنتہ، جو اللہ کے فرمان بردار ہیں ان کی شفاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں بھیج دے گا۔ وذالک بان اللہ تعالیٰ تولی اہل معرفتہ، اللہ اکبر، ولم یجعلہم فی الدارین، تو اللہ رب العزت نے جو اس کے فرما بردار ہیں ان کی سفارش بھی قبول کرے گا اور ان کے ساتھیوں کو بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا۔ ولم یجعلہم فی الدارین اہل نکرتہ، یہ جو اللہ کی اطاعت والے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں جو اللہ رب العزت کی باتوں کو نہیں مانتے، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، اللہ کی شریعت کو نہیں مانتے۔ اہل نکرتہ الذین خابوا من ہدایتہ، جو اللہ کی ہدایت سے محروم ہیں اور اللہ کی ولایت انہیں حاصل نہیں ہے، وہ ان جیسے نہیں ہیں۔ تو پھر جو اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں وہ اللہ کے ہاں بڑا اچھا مقام رکھتے ہیں، اونچا مقام رکھتے ہیں۔ جو کبائر کے مرتکب ہیں ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی انہیں حاصل ہوگی اور دوسرے جو ان کے ساتھی ہیں ان کی شفاعت بھی حاصل ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ اور اپنے فضل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو جہنم سے نکال دے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبیوں نے بھی شفاعت کر دی، نیکوں نے بھی شفاعت کر دی۔ اب معاملہ رہ گیا اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر اپنے فضل و رحمت کے ساتھ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر انہوں نے دعا کی اللہ ولی الاسلام و اہلہ مسکنا الاسلام و ثبتنا علی الاسلام، ہمیں دین کے اوپر قائم رکھ کہ ہماری تیرے ساتھ ملاقات ہو تو ہم ایمان کے ساتھ متصف ہوں، اور تیرے ساتھ جو ہماری ملاقات ہے اس میں تیری رضا ہمیں حاصل ہو۔ وَنَرَا الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَعَلَىٰ مَن مَّاتَ مِنْهُمْ، ہم جو بھی مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، بظاہر دین کے اعمال کے اوپر عمل کرنے والا ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز سمجھتے ہیں۔ الصلاۃ خلف کل بر و فاجر، نیکوکار ہو یا غلط کار ہو، وہ اگر امامت کرواتا ہے تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو صحیح سمجھتے ہیں، اور وہ اہل قبلہ ہے اور وہ کلمے کے اوپر فوت ہوا ہے تو ہم اس کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا ایک طریقہ کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مصنف نے اس موضوع پر ایک رسالہ بھی لکھا ہے، اور میں جب پڑھتا تھا تو میں نے اس کی تحقیق کر کے یونیورسٹی میں پیش کیا تھا، اور وہ چھپا ہوا بھی ہے کہ ہر مسلمان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ اور ٹھیک ہے، ایمان جو امام ہے اس کو ایسا ہونا چاہیے جو کہ افضل ہے ہر اعتبار سے، لیکن اگر نماز پڑھنے کا کہیں اچھا کو موقع ملتا ہے تو کوئی بدعتی بھی ہے یا کسی کے اندر کوئی کمزوری بھی ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ جو لوگوں کے اندر بات ہے کہ اس کے پیچھے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نہیں ہوتی، یہ بات صحیح نہیں۔ مصنف جو اس کے شارح ہیں عقیدہ تھا ان کا وہ رسالہ ہے، تو اس کو میں نے ایڈٹ بھی کیا تھا اور اس کو پیش کیا تھا یونیورسٹی میں، اس میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا یہ صحیح ہے۔ بہرحال اس میں کچھ اختلاف ہے، ہمارے بعض اکابر کا جو یہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، خاص طور پر سید الدین
شاہ رحمۃ اللہ علیہ السلام، عبداللہ باورپوری رحمۃ اللہ علیہ السلام، اور بھی کچھ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، لیکن حافظ گدنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسماعیل صفی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی کئی علماء جو ہیں وہ اس چیز کے اندر وسعت رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مسلمان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے اگر وہ نماز سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھتا ہے، اور وہ اس کے پیچھے نماز کے اعمال جو ہیں اطمینان کے ساتھ ادا کیے جا سکتے ہیں، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر کسی کی نماز ہی ایسی ہے کہ انسان اس کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا، جیسا آدھے منٹ میں قیام ہو گیا اور چند سیکنڈ کے اندر رک گیا، رکوع سے اٹھ گیا، ایسے 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 ٹھوکے ہی مارے ہیں اس کو، ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا تھا جو نماز پڑھ کے آج تیزی کے ساتھ جلدی کے ساتھ ارجع فصل فإنک لم تصلی، جو نماز ہوتی نہیں تو پڑھنے والا ہے اس کی بھی ہوگی تو آپ کیسے ہوگی؟ یہاں تو انسان کو گریز کرنا چاہیے، لیکن کسی کمزوری ہے کہ اس کی غلط فہمی ہے، اس کے پیچھے نماز باہر ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ چیز جو ہے وہ ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا یہ عمل ہے کہ ہم مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وَعَلَىٰ مَن مَاتَ مِنْهُمْ، اور یہ جو حدیث ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لا یؤم فاجر مومن، تو یہ جو روایت ہے کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اگر صحیح ہوتی تو پھر تو یہ بات تھی۔ تو جو امام ہے شیخ کا کہنا ہے صحت و صلاۃ ورال فاسقی و حدیث ایجاد و ائمتکم خیارکم اسنادہ ضعیف جدا کما حققتہ فی الضعیفہ ولو صح فلا دلیل فیہ الا علی وجوب جعل الائمۃ من الخیار وہذا شیء وبطلان صلاۃ ورال فسق شیء آخر۔ جو ہم نے امام مقرر کرنا ہے وہ تو صحیح عقیدے والا بھی ہونا چاہیے اور صحیح کردار والا بھی ہونا چاہیے اور اچھے زندگی کا جو اس کا معمول ہے وہ نیکو والا ہونا چاہیے۔ امام تو اس کو مقرر کرنا چاہیے، لیکن جب کبھی کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو وہ فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو تو اس کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ عام طور پر دیکھا ہے علماء جب جیل میں اکٹھے ہوتے تھے تحریک ختم نبوت کے اندر، اس طرح تحریک جو بھٹو کے زمانے میں تحریک تھی، جیل میں اکٹھے ہوتے تھے تو وہ ایک دوسرے کے پیچھے سارے نماز پڑھ لیتے تھے۔ ہمارے علماء بڑے بڑے مولانا معین الدین بھی تھے اور بھی اہل علم تھے، اس وقت ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ اس لیے یہ بات جو ہے نا کچھ تو حدیثیں جو کمزور ہیں اور کچھ جو لوگوں کا یہ فتویٰ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں لوگ حجاج ابن یوسف اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے۔ وَلَا نُنَزِّلُ أَحَدًا مِّنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا، اور ہم کسی کے لیے یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ یہ جنت میں ہے، جنتی ہے، جنت میں چلا گیا، اور کسی کے لیے ہم یہ بات بھی نہیں کہتے کہ یہ جہنم میں چلا گیا۔ نہیں، یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ جانتا ہے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی فوت ہوا تو کوئی کہنے لگا اس کو کہ دیکھو جنت مبارک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسا تم کہہ رہے ہو جنت مبارک؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ اکبر کوئی ایسا کلمہ کہا ہو جو لا یعنی تھا، لا یعنی بات کر کے بھی انسان کا جنت میں داخلہ جو ہے یہ مشکوک ہو جاتا ہے، مؤخر ہو جاتا ہے۔ یا بخل بما لا ينقصه، اس نے ایسی چیز کا بخل کیا جس کے ساتھ جس کو بخل کر کے اس کا کوئی نقصان نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، اور اگر اسے خرچ کر دیتا تو اس سے کمی نہیں آنی تھی۔ ایسی چیز کا بخل کر کے اس نے اپنے آپ کو مؤخر کر دیا، اور یہ سیدھا جنت میں نہیں جائے گا بلکہ وقت لگے گا اس کے جنت میں جانے کے لیے، کوئی اعمال ہوں گے اور کوئی دعائیں ہوں گی تو پھر یہ جنت میں جائے گا۔ یہ چیز جو ہے نا انسان کے بارے میں فوراً یہ کہہ دینا کہ یہ جنتی ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہم اس کی گواہی نہیں دیتے بلکہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ وَلَا نُنَزِّلُ أَحَدًا مِّنْهُمْ جَنَّةً، اور کسی کو ہم جنت میں اتارتے نہیں ہیں اور نہ جہنم میں اتارتے ہیں۔ وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكٍ، اور کسی کو کافر نہیں قرار دیتے، کسی کو مشرک نہیں قرار دیتے، کسی کو منافق نہیں قرار دیتے۔ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ، جب کوئی کفر یا شرک یا نفاق والی چیز ظاہر ہو تو پھر تو ہم کہیں گے کہ یہ نفاق ہے، یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے۔ اور یہاں بھی جو کفر والا عمل ہے، شرک والا عمل ہے اور نفاق والا عمل ہے، ہم اس عمل کو یہ کہیں گے کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے۔ لیکن جس سے یہ صادر ہوا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوا ہے، اگر ہمارے پاس اس کا معاملہ آ جاتا ہے تو ہم اس کے اوپر یہ فتویٰ لگا دیں کہ یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ مشرک ہے۔ یہ تب ہوگا جب ہم اس کو کہیں، بتائیں، حجت قائم کریں
کہ یہ جو تم نے کیا ہے یہ شرک ہے اس دلیل کے ساتھ، یہ نفاق ہے اس دلیل کے ساتھ، اور یہ فسوق ہے یہ اس دلیل کے ساتھ، اگر وہ اس کا التزام کرے، جو لازم ہے اس کا التزام کرے، تو پھر تو وہ ہو جاتا ہے، اس پر یہ فتویٰ لگ سکتا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ منافق ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ میں تو اس کے بارے میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دلیل کی وجہ سے میں نے ایسا کیا، تعویل کی وجہ سے میں نے ایسا کیا، تو پھر اس کے معاملے میں ذرا ہمیں نرمی سے کام لینا چاہیے، اس کے اوپر اس طرح سنگین فتویٰ ہمیں نہیں لگانا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں تکفیر کے بارے میں اہل سنت والجماعت جس طرح انہوں نے احتیاط کیا ہے اور اس معاملے میں انہوں نے اپنے آپ کو بہت ہی محتاط رکھا ہے، دوسرے لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ جتنے بھی دوسرے بدعت والے طریقے کے پیروکار ہیں، جیسے امر رضا بریلوی تھے، اور اسی طرح یہ شیعہ ہے جو رافضی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور اس طرح اہل سنت کو یہ سب کو اسی طرح قرار دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، آپ کے اہل بیت کے ساتھ بھی، اہل بیت کے ساتھ بھی دشمنی کرنے والے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بڑا غلط نظریہ رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ یہ زیادتی کرتے ہیں، لیکن اہل السنہ، اہل الحدیث، اہل الاثر یہ اس معاملے میں محتاط ہیں، انہوں نے کبھی بھی جلد بازی سے کام نہیں کیا، یہ ہمیشہ بہت زیادہ احتیاط والا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ وَلَا نَرَىٰ السَّيْفَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امت کے حکمران ہیں اور مسلمان ہیں ان کے خلاف خروج اور بغاوت اور ان کی اطاعت کے خلاف لوگوں کو منظم کر کے ان کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے اور انہیں اور ان کے ساتھ جو چلتے ہیں ان کو قتل کرنے کے لیے ان کے خلاف ہتھیار کا استعمال کرنا ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ وَلَا نَرَىٰ السَّيْفَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ، سیف، کسی نے زنا کیا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، کسی نے زمین کے اندر حرابہ والا عمل کیا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کو قتل کیا جائے، ان کو سولی پہ چڑھایا جائے اور ان کے اعضاء کو دائیں اور بائیں سے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیا جائے، ادھر کا ہاتھ ادھر کا پاؤں، یہ تو ان کی سزا ہے۔ لیکن یہ جو عام مسلمان ہیں ان پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان کو قتل کرنا اور انہیں اس طرح کی سزا سے ان کو دوچار کرنا، یہ وَلَا نَرَىٰ السَّيْفَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ۔ وَلَا نَرَىٰ الْخُرُوجَ عَلَىٰ أَئِمَّتِنَا ذَوِي ولاۃ أُمُورِنَا، جو حکمران ہیں، سلاطین ہیں امت کے اندر، لوگوں کو یہ ایک نظم کے ساتھ لے کے چلتے ہیں، ان کے خلاف بغاوت کرنا اور ان کو ایسا بنا لینا کہ ہم ان کے خلاف لوگوں کو ابھارتے ہیں، منظم کرتے ہیں اور ان کے خلاف تحریک چلاتے ہیں، ان کو اقتدار سے دور کرنے کے لیے، اس کو ہم جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ ان جارو، اگرچہ وہ ظالمانہ رویہ رکھتے ہیں، ولا ندعو علیہم ولا ننزع یدا من طاعتہم، نہ ان کے خلاف بد دعا کرتے ہیں اور نہ ان کی اطاعت سے ہاتھ پھیرتے ہیں، بلکہ جو نظام ہے اس کی ہم پابندی کرتے ہیں۔ ونرا، اور ہم وَنَرَىٰ طَاعَتَهُم مِّن طَاعَةِ اللَّهِ، ان کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری کا حصہ ہے، یعنی چونکہ اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے ملک میں امن اور حقوق کا تحفظ، انسان کی جان، عزت، آبرو کی حفاظت، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی ہوئی ہیں، تو ان کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کے خلاف خروج نہیں کرتے، بغاوت نہیں کرتے، اور سمجھتے ہیں کہ ان کی اطاعت کرنا یہ اللہ کی اطاعت کا تقاضا ہے۔ طاعتہم من طاعت اللہ، ان کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے، فریضۃ، اور یہ ہمارے لیے لازم ہے، ما لم یامروا بمعصیۃ، جب تک وہ کوئی گناہ کے کام کا یا کفر کا یا اس طرح کا کام ہے
اس کے بارے میں کہیں کہ یہ کرو تو پھر اس کو بھی اطاعت نہیں ہے. لیکن جب وہ امن قائم کرنے کے لیے، سلامتی کے لیے، لوگوں کے تحفظ کے لیے وہ قانون اور ضابطہ بناتے ہیں تو ہم اس کی پیروی کرتے ہیں. وَنَدْعُوهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ، اور ہم یہ صالحیت کا، سلامتی کا، اور اللہ سے اس چیز کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو توفیق عطا فرما کہ یہ تیری فرمانبرداری کرے، مسلمانوں کی حفاظت کرے اور اس زمین کے اندر عدل کو قائم کرے. ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے خلاف دعا بھی نہیں کرتے اور ان کے خلاف خروج بھی نہیں کرتے. ندعو لهم بالصلاح والمعافات، اور ونتبع السنت والجماعت، ہم لوگ سنت اور جماعت کی پیروی کرتے ہیں. سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خلفائے راشدین کی، اور جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام اور جتنے صحابہ کرام تھے وہ آپ کی جماعت ہے. تو ہم اس سنت کے پیروکار ہیں، اس جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں. وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ، ہم کوئی ایسا راستہ نہیں اختیار کرتے کہ ہم اس جماعت سے الگ ہیں. مَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ، جو آدمی جماعت سے الگ ہوتا ہے وہ جہنم میں الگ کر کے ڈال دیا جائے گا. تو ہم جماعت کے ساتھ رہتے ہیں. جماعت کون ہے؟ صحابہ اور امت کے علماء، اہل العلم والفقہ والحدیث، ہم ان کے ساتھ ہیں. اور اس طرح کی جماعت جو ہے یہ ہم اس کا حصہ بننے والے ہیں اور ان سے الگ نہیں ہوتے. وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، ہم اس کے خلاف نہیں ہوتے، اس کو چھوڑتے نہیں. مخالفت کیا ہے؟ نبی کے طریقے کو چھوڑ دینا، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دینا، اہل علم کے طریقے کو چھوڑ دینا، یہ خلاف ہے. والفرقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افتراق، ایاکم والفرقہ، اس افتراق اور اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر الگ ہو جانا، اس سے بچو. فرمایا اللہ الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب، اجتماعیت، اکٹھے ہونا، یہ اللہ کی رحمت ہے. ید اللہ الجماعت، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ ان کی تائید فرماتے ہیں، اللہ ان کو تقویت دیتے ہیں. اور فرقت جو ہے یہ عذاب ہے. فرمایا ید اللہ الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب، یہ تفرق اور اختلاف جو ہے یہ عذاب ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو ہم بھی بالکل ایسے ہی اپنے آپ کو اس جماعت کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں. سنت یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور جماعت مسلمین کی جماعت ہے. اور مسلمین کون ہیں؟ صحابہ، تابعین لہم بإحسان الی یوم الدین. تو ان کی پیروی کرنا یہ ہدایت ہے، اور ان کے خلاف ہو کر ان سے الگ ہو جانا یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ انسان صحابہ کا طریقہ چھوڑ دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دے، امت کے علماء کا طریقہ کو چھوڑ دے، تو یہ شذوذ ہے. یہ آدمی یعنی جماعت کو چھوڑ کر الگ تھلگ ہو گیا اور اس نے اپنے لیے اور ہی راستہ نکال لیا. اور جو اصل جماعت ہے وہ صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، ائمہ، مجتہدین، فقہاء، محدثین، یہ جماعت ہے. جیسا کہ امام بخاری نے بھی کہا کہ اہل العلم والفقہ، اور امام ترمذی نے بھی ذکر کیا عبداللہ بن مبارک کا قول، اور پھر انہوں نے کہا کہ جماعت وہ کون ہے؟ اہل العلم والفقہ والحدیث، جو علم والے ہیں، فقیہ ہیں اور حدیث کے پیروکار ہیں. اور حدیث کے اندر اثر بھی آ جاتا ہے، یعنی صحابہ کرام کے اور پھر تابعین کے جو فتاویٰ ہیں، جو ان کے اقوال ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے اور ان کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے. جیسا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین النبی محمد اخبار، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے ہیں وہ خبر سے ہم تک پہنچا ہے. خبر کیا ہے؟ انہوں نے سنا اور نقل کیا اور اس طرح ہم سے پہنچا. نعم المطیۃ للفلاح الآثار، اور انسان کے لیے جو بہترین سواری ہے اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے، زندگی کا سفر کرنے کے لیے، وہ آثار ہے، یعنی صحابہ کے آثار، تابعین کے آثار، جو ان کے فتویٰ ہیں، جو ان کا عمل ہے، جو ان کا طریقہ ہے، اس کو سامنے رکھا جائے. اور اسی طرح یہ روایت، یہ آثار، یہ احادیث، یہ سنت، یہ انسان کے لیے نور ہے. اور جو انسان کی اپنی رائے ہے، جو اپنی اس کی ذہنی اپج ہے، اور جو انسان کی اپنی فکر ہے، یہ انسان کو غلط طرف لے جاتی ہے. اس لیے فالرأی لیل والحدیث انوار، آثار اور احادیث یہ تو نور ہیں، اور انسان کا اپنی رائے کے اوپر چلنا، اپنے خیال کے اوپر چلنا یہ اندھیرا ہے. اس میں انسان کو بچنا چاہیے. وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ، جو عدل کرنے والے اور امانت دار ہیں ان سے ہم محبت کرتے ہیں،
اور جو ظلم کرنے والے ہیں اور خیانت کرنے والے ہیں ہم ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، دلی طور پر ان کو ہم پسند نہیں کرتے، ان کے خلاف نفرت ہمارے دلوں میں موجود ہے، لیکن ان کے خلاف خروج نہیں کرتے، اس لیے کہ خروج کرنے سے ظلم ہوتا ہے اور زمین کے اندر فساد ہوتا ہے۔ وَنَقُولُ ہم یہ کہتے ہیں اللہ اعلم فیما اشتبہ علینا علمہ، جو چیز ہماری سمجھ میں نہیں آئی اس کا علم گڑبڑ ہو گیا اور ہم واضح طور پر فیصلہ نہیں کر سکے، تو ہم اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ عالم، میں نہیں جانتا، اللہ عالم، میں نہیں جانتا، لا ادری، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے سپرد کر دینا اس مسئلے کو اور اس چیز کو جس کے بارے میں مجھے پوری طرح وضاحت نہیں ہے، پوری طرح میرا ذہن کلیئر نہیں ہے، اس کے اندر انسان بات کر دے کہ بات تو میں نے کہیں نہیں پڑھی لیکن میں ایسے کہتا ہوں اس کو ایسا ہو جائے، ایسا کرنا چاہیے، یہ جو ہمارے اندر جرت ہے یہ وہ نہیں ہونی چاہیے۔ جس کا پتہ ہے یقین کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ اس کے بارے میں بتا دیں، جس کے بارے میں نہیں علم یہ کہتے ہیں کہ لا علم، میں نہیں جانتا، لا ادری، یہ لا ادری جو ہے نا یہ بھی انسان کی زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ آج کل تو لوگ جو ہے نا وہ پتہ ہو یا نہ پتہ ہو اسے دین کے بارے میں بات کرنا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ، اور یہ جو مسح کرنا ہے موضوع کے اوپر، یہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دینی عمل ہے اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دی ہے، اور یہ سفر میں بھی اس پر عمل ہو سکتا ہے کہ موضع کے اوپر مسح کیا جائے اور حضر میں بھی اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ سفر اور حضر دونوں میں موضوع کے اوپر مسح کرنا یہ جائز ہے اور شریعت کے اندر اس کی سہولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ والحج والجہاد ماضیان مع اولی الامر من المسلمین، حج اور جہاد یعنی حج کو لوگوں کے لیے آسانی دینا اور اس کے لیے لوگوں کی خدمت کرنا، سہولت پیدا کرنا اور ان کی امامت اور ان کے نظم کے اندر حج کرنا، اور اسی طرح اللہ کے دین کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، سربلندی کے لیے، اور اسی طرح مسلمانوں کی سرزمین کی حفاظت کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑنا اور ان کے سامنے سینہ سپر ہونا اور ان کا مقابلہ کرنا اور ان کے ظلم اور دخول سے ان چیزوں کو محفوظ رکھنا، یہ جہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن تک جاری ساری ہے۔ مع اولی الامر من المسلمین، اور جو مسلمانوں کے اولی الامر ہیں، اقتدار والے ہیں، حکومت والے ہیں اور حکومت کے نظام کو چلانے والے ہیں، برہم وفاجرہم، وہ نیکوکار ہوں تب بھی ان کے ساتھ ہیں، اور وہ اگر غلط کار ہوں، کوتاہی اور کسی قسم کی تقصیر کے مرتکب ہیں تو پھر بھی ہم ان کے ساتھ ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لا ينقلهما شيء ولا ينقلهما، یہ حج اور جہاد ختم نہیں ہو سکتا، یہ جاری رہے گا، اور اسی طرح کے حالات بھی پیدا ہو جائے اس کو معطل نہیں کیا جا سکتا اور اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو جہاد جو ہے یہ دو قسم کا ہے، ایک تو فرض ہے، فرض عین یہ ہے کہ جس نے ہجوم کیا ہے مسلمان ملک کے اوپر یا مسلمان قوم کے اوپر، دشمن چل دوڑا اور آ گیا ان کو قتل کرنے کے لیے اور ان کو خون ریزی کے لیے، قتل و خون ریزی کے لیے ان کے اوپر آ جائے، تو پھر جو لوگ وہاں ہوتے ہیں ان کے لیے فرض عین ہوتا ہے۔ تو جو دوسرے لوگ ہیں دور رہنے والے، پھر یہ ان کے لیے فرض عین تو نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ لوگ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اپنا تحفظ نہیں کر سکتے، تو پھر دوسروں کو بھی ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور فرض کفایہ یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کو وہ فرض کفایہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کچھ لوگوں کو توفیق عطا کرتا ہے تو وہ کام کر لیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہو گیا، ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ کمزور ہے اور وہ نہیں کر سکتے تو پھر ان کی مدد کرنا یہ ہمارے دل میں لازم ہوتا ہے۔ وَنُؤْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ، اور ہم کرام کاتبین، اللہ نے فرمایا نا کہ یہ فرشتے ہیں کرام کاتبین، نیکی لکھنے والا، برائی لکھنے والا۔ نیکی لکھنے والا اللہ اکبر، وہ لکھتا ہے کس طرح؟ جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو وہ 10 گنا لکھی جاتی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اور اگر گناہ کرتا ہے تو وہ صرف ایک ہی لکھا جاتا ہے، من جاء سیئۃ، تو وہ گناہ اور برائی ایک ہی لکھی جاتی ہے۔ اور اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی کرتا نہیں، ارادہ کیا تھا لیکن کر نہیں سکا، کوئی رکاوٹ بن گئی یا سستی ہو گئی، لیکن ارادہ تھا اس کا، ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن پھر اس نے برائی نہیں کی تب بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور اگر کر لیتا ہے برائی تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ فضل فرمایا ہے کہ
برائی کے معاملے میں اللہ نے نرمی اختیار کی، نیکی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے وسعت اختیار کی. تو ہم کرامن کاتبین پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارا محافظ بنایا ہوا ہے اور وہ ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں. تو ہم ان کا احترام بھی کریں اور ان کا لحاظ بھی کریں کہ یہ فرشتے میرے ساتھ ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرا لکھ رہے ہیں. تو وہ ایسی چیز لکھیں جو کہ اللہ کی رضا والی ہو. وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ، اور ملک الموت کو بھی ہم مانتے ہیں. ملک الموت یہ فرشتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے موت کے اوپر مقرر کیا ہوا ہے کہ یہ لوگوں کی موت کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ اور ان کے معاون اور مددگار فرشتے ہیں جو جنت سے یا جہنم کے کفن لے کے آتے ہیں. اور اسی طرح کوئی نیک روح کو قبض کرنے والے فرشتے ہیں، کوئی بد روحوں کو قبض کرنے والے فرشتے ہیں، اور ان کی نگرانی اور ان سے کام لینا یہ اس ملک الموت کا کام ہے. جو لوگ اس کا نام لیتے ہیں اسرائیل، یہ حدیث سے تو ثابت نہیں ہے، لیکن ملک الموت حدیث سے ثابت ہے. کوئی رفاق ملک الموت الذی وکل بکم، جو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے موت کا فرشتہ، وہ تمہاری جان کو قبض کرے گا. اور جو اس کے ساتھ اور دوسرے کارکن ہوتے ہیں وہ ان کی نگرانی بھی کرتے ہیں اور وہ ان کنٹرول بھی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی جان قبض کرنی، اس کی جان قبض کرنی، اور اس کی نیکی کی وجہ سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور اس کی برائی کی وجہ سے اس کے ساتھ سختی والا سلوک کرنا ہے. جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے، اور جو برا آدمی ہوتا ہے اس کی جان جو ہے تکلیف کے ساتھ نکلتی ہے. جو انسان نیکوکار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے اور عافیت والی اور ایمان کی سلامتی والی موت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں حسن خاتمہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نوازے. تو کہتے ہیں کہ نؤمن بملک الموت الموکل بقبض ارواح العالمین، انسانوں کی جو جانیں ہیں ان کو قبض کرنے کے لیے اللہ نے ملک الموت مقرر کیا ہوا ہے. یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا، اور عذاب قبر پر بھی ہمارا یقین ہے کہ یہ بھی برحق ہے. قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، امتحان بھی ہوتا ہے اور عذاب بھی ہوتا ہے، اور انسان کے لیے کامیابی بھی ہے اور اللہ کی طرف سے ثابت قدمی بھی اس کو نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں اور قبر میں بھی اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں. تو یہ ہم اس کو مانتے ہیں. اور قبر کے اندر انسان کو عذاب بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنۃ القبر. اللہ قبر کے امتحان اور فتنے سے بھی ہمیں بچا، اور یا اللہ قبر کے عذاب سے بھی ہمیں بچا. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر. اللہم انا نعوذ بک من الجبن والبخل ان نرد الی ارض العمر ونعوذ بک من عذاب القبر. یہ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے. تو ہم قبر کے عذاب کو مانتے ہیں، جیسا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں فرمایا کہ دن رات وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ قبر کے اندر جو پڑے ہوئے ہیں ان کو عذاب ہوتا ہے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا انہما یعذبان، ان دونوں کو سزا دی جا رہی ہے. انہما، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. ایک ان میں سے شغل خور تھا، لگائی بجائی کرتا تھا، لوگوں کو آپس میں لڑاتا تھا، اور دوسرا لا یستنزہ من البول، پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا. کپڑوں کو لگا ہوا ہے، جسم کو لگا ہوا ہے، استنجا کیا ہے نہیں کیا، پرواہ کوئی نہیں، بس وہ پیشاب سے اندر رہتا ہے، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو قبر کا عذاب برحق ہے اور قبر کی راحت برحق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو فرد من حفر النار، یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتا ہے، یا جنت من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے وہ ایک باغ ہوتا ہے، ایک چمنزار ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں ہماری قبر کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا باغیچہ بنا دیں اور جنت کے لیے دروازہ کھول دیں، اور جنت کی بہاریں ہمیں قبر میں اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں، اور جہنم سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اس کی دعا کرنی چاہیے. تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. بعذاب القبر لمن کان له أهلا، جو اس عذاب کا مستحق ہے اس کو قبر کے اندر عذاب ہوگا. وسؤال منکر و نکیر، منکر نکیر یہ دو فرشتے ہیں جو قبر میں آتے ہیں اور پھر انسان سے پوچھتے ہیں کہ من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا. تو پھر جس انسان نے یقین کے ساتھ اور تصدیق قلب کے ساتھ اور ایقان و اذعان کے ساتھ دین کو مانا، اللہ کے رسولوں کو مانا اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا، آپ کی اطاعت کی، اللہ کو مانا اپنا رب، تو وہ تو اس کا جواب دے دے گا. اور پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کہاں سے جانا، تو وہ کہے گا میں نے قرآن پڑھا، میں نے کتاب پڑھی اور اس پر میں ایمان لے کے آیا.
اور اگر کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، تو وہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، تو وہ جواب نہیں دے سکے گا، اس کو سزا ملے گی۔ اور جو مومن ہے، اللہ میرا رب ہے، دین اسلام میرا دین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہادی اور مرشد اور میرے نبی اور امام ہے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اسے کہا گا نم کا نام تلاوس، جیسے دلہن سو جاتی ہے ایسے تو آرام کی نیند سو جائے، اور جنت کا بستر اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی طرف کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، تو جنت کی بہار، جنت کی خوشیاں، جنت کی چیزیں یہ اس کو دکھائی بھی دے رہی ہیں اور خبر میں اس کو محسوس بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ ساری چیز غیب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں دیکھتے، تو کہاں ہے یہ جہان جو ہے یہ برزخ کا جہان ہے، یہ اور جہان ہے، یہاں کا نظام اور ہے، برزخ کا اور ہے، اور معاشر کے بعد جنت اور دوزخ کا اور نظام ہوگا۔ اس لیے ہمیں جو بتا دیا گیا ہے اس کو مان لینا چاہیے، اور کیسے ہے اور کیوں ہے اس کا جواب ہمارے پاس نہیں۔ جب بتا دیا گیا تو بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور دعا کریں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمت والا اور عافیت والا معاملہ اللہ تعالیٰ فرمائے۔ تو کہتے ہیں قبر کے اندر منکر اور نکیر آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اور صحابہ کرام نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور یہ جو قبر کا معاملہ ہے اس کے بارے میں جو حدیث آئی ہیں یہ درجہ تواتر تک پہنچتی ہیں۔ ہاں جو منکر اور نکیر ہے اس کے بارے میں بھی صحیح حدیث موجود ہے۔ البانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کتاب الصحیح میں 1391 نمبر حدیث کے اندر انہوں نے ذکر کیا اس کا، قبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے، اور یہ روایت بھی معتبر ہے۔ وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ وَجَزَائِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْعَرْضِ، ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر قبروں سے اٹھنے پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یوم الآخر جو ایمان ہے اس کے اندر البعث بعد الموت، قبروں سے نکل کر پھر اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش ہوگی، قبروں کے اندر سے لوگ اس طرح نکلیں گے جیسے زمین سے انگوری نکلتی ہے، اور پھر ایسے نکلیں گے جیسے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، بدن بندہ ہے اور انسان کے اعضاء پورے ہیں، اور اس طرح انسان نکلے گا۔ پھر جو اللہ کے بندے ہیں ان کو لباس بھی دیا جائے گا اور ان کو سواریاں بھی دی جائیں گی، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور کئی لوگ جو ہیں اسی طرح پیدل چلتے ہوئے اللہ کے پاس اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو یہ برحق ہے۔ وَجَزَائِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اعمال کا بدلہ ملے گا، جس نے اچھا کیا اچھا بدلہ، اور جس نے ظلم کیا اس کے ساتھ پھر اس کی سزا دی ہے۔ جزاک اللہ۔ أحسن الله إليكم. يقول المؤلف: ونؤمن بالبعث. قال الله تعالى: وأن الله يبعث من في القبور وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم أدخله الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم أدخله النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ منه وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة ضربان، أحدهما الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف به المخلوق به، فهي مع الفعل تكون. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب، وهو كما عز من قائل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأفعال العباد خلق الله تعالى وكسبهم من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم
ولا تحول لأحد عن معصية الله تعالى إلا بمعونة الله تعالى، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله تعالى والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته تعالى المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحي والجحيم. والله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. ونرى حبهم دينا وإيمانا وإحسانا، وبغضهم كفرا ونفاقا وطغيانا. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. ونحب العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة، ونشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل رجس، فهو على السبيل فقد برئ من النفاق. وعلماء السلف من السابقين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأنبياء. ونؤمن بما جاء من كراماتهم وما صح عن الثقات من رواياتهم. ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، وخروج ياجوج وماجوج. ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها، وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الأخبار الصحيحة. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. ودين الله تعالى في السماء والأرض واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين القلوب والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونحن نسأل الله تعالى أن يثبتنا على
والإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية والرافضة وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا أهل الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرضياء، وبالله العصمة والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والصلاة على بدر التمام وشمس الإسلام مصباح الظلام محمد صلى الله عليه وسلم. بارک اللہ، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ. بس ہم مرور الکرام یہ جو چیزیں بتائی ہیں مصنف نے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. بس ہم پڑھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور اللہ کے فضل سے ہم اس کتاب کو پڑھ سکے، سن سکے اور اس کے بارے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہم اس کا اظہار اور بیان کر سکے. جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمایا، اور جو اللہ کی رضا کی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے راضی ہو جائے اور اپنی رحمت کے ساتھ نوازے. تو کہتے ہیں کہ وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْعَرْضِ بِالْحِسَابِ وَقِرَاءَةِ الْكِتَابِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ. ہمارا ایمان ہے کہ قبروں سے نکل کے انسان اٹھیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے کہ جس نے اچھا کیا اپنے لیے اور جس نے برا کیا وہ اسی کے اوپر اس کا وبال ہوگا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى. اور کوئی کسی کی جگہ کام آنے والا نہیں ہوگا. جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا یؤخذ منها عدل اور لا تنفعها شفاعۃ. کوئی کہے کہ میرے بدلے میں اس کو لے لو اور میرے لیے جو مجھ سے کو بدلہ لے کر اس کو دے دو اور مجھے چھوڑ دو. نہ کو بدلہ لیا جائے گا، نہ کسی کو کسی جگہ کے اوپر کھڑا جائے گا. وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ وَالْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْعَرْضِ لِلْحِسَابِ. حساب کے لیے لوگ پیش ہوں گے، لیکن ایک حساب ہے مناقشے والا اور ایک حساب ہے عرض والا. جو عرض والا حساب ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا معاملہ پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے اقرار لیں گے کہ تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. وہ کہے گا ہاں یہ کیا یہ کیا یہ کیا. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے سبحانہ و تعالیٰ کہ میں نے تمہیں دنیا میں رسوا نہیں کیا، ننگا نہیں کیا، ذلیل نہیں کیا. میں نے تیرا پردہ رکھا، آج بھی تیرا پردہ رکھتا ہوں اور یہ تیرے گناہ میں نے معاف کر دیے اور ان کو نیکی میں بدل دیا. یہ حساب یسیر ہے، یہ عرض ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ نے فرمایا کہ بندہ جب یہ اللہ کی طرف سے رحمت والا اور نرمی والا معاملہ دیکھے گا تو جری ہو جائے گا، اس کو ہمت ہوگی. تو کہے گا یا اللہ میرے تو اور بھی اعمال تھے جو آج میں نے نہیں دیکھے، آپ نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن وہ میرے اعمال ہیں، مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیے. اللہ فرمائیں گے جب میں نے تیرے وہ بھی معاف کر دیے اور ان کو بھی نیکی میں بدل دی. یہ اللہ کا رحمت والا معاملہ. اور اللہ کی رحمت جو ہے یہ اللہ غضب پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم اس رحمت کا ہی سوال کرتے ہیں. اللہ مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع الى من عمل. ہمیں اپنے اعمال کا نہیں صرف تیری رحمت کا بھروسہ ہے اور تیری مغفرت اللہ اکبر بڑی ہی وسیع ہے. ساری دنیا کے انسانوں کے اور جنوں کے گناہ جو ہیں یہ ایک طرف اور تیری رحمت اور تیری مغفرت ایک طرف. تو ان سب کو معاف کر دے تو تیرا جاتا کچھ نہیں ہے. لیکن جو تو فیصلے کیے ہوئے ہیں، جو تو نے اپنا قانون اور نظام بنایا ہوا ہے، بس آپ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ساتھ رحمت اور درگزر والا عفو مغفرت والا معاملہ فرما. اسی طرح قراءۃ الکتاب والثواب. انسان کو کہا جائے گا اقرا کتابک، اور اس کا عمل نامہ اس کے سامنے کر دیا جائے. والثواب والعقاب. جو نیکی ہے اس کا ثواب ملے گا اور جو جرم کیا ہے اس کی سزا ملے گی. والصراط والمیزان. میزان بھی ترازو بھی برحق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والوزن یومئذ الحق ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. یہ ترازو اللہ قائم کرے گا اور تولا جائے گا. ترازو بہت بڑا ہے، اس کے اندر یہ زمین و آسمان بھی سما سکتے ہیں. اور اتنا بڑا ترازو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں اعمال تولنے ہیں بندوں کے، نیکیاں اور برائیاں. اور پھر جس کی نیکیاں بڑھ گئی اس کے لیے جنت، اور جس کے گناہ بڑھ گئے اس کے لیے جہنم. اور جن لوگوں کے نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں گی
یہ آراف میں جائیں گے اور وہاں انتظار کریں گے، ان کے لیے ویٹنگ لسٹ ہوگی، تو پھر اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل کر دے گا اپنی رحمت میں۔ جنت اور جہنم دونوں مخلوق ہیں، آج بھی موجود ہیں، بل جنت و النار مخلوقتان، اور جنت اوپر ہے اور جہنم نیچے ہے، لا تفنیان ابدا، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، جنت بھی باقی رہے گی، جہنم بھی باقی رہے گی، بلا تبیدان، بعد یہ بیدو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی چیز کا ختم ہو جانا، برباد ہو جانا، اس کا منقطع ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں اللہم انا نسألک نعیما لا ينفد ولا یبید، ایسی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما، لا ينفد، جو ختم نہیں ہوتی، جاری رہتی ہے، ولا یبید، اور اس کے اندر انقطاع نہیں آتا، جاری رہتی ہے اور ہمیشہ انسان کو وہ حاصل ہوتی رہتی ہے۔ تو جہنم جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کے بھی بڑے درجے بنائے ہوئے ہیں اور جہنم کے بھی بڑے درجے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک جہنم ہے کافروں اور مشرکوں کے لیے جن کی بخشش نہیں ہے، ایک جہنم ہے گناہ گاروں کے لیے جو مسلمان ہیں۔ یہ جو جہنم مسلمانوں کے لیے ہے، جو اس میں اہل کبائر اور اس طرح ظلم زیادتی کرنے والے جائیں گے، تو یہ جہنم ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ جو مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ایمان کا وہ ذرہ ان کے اندر موجود ہے، اور ان کی زندگی کے اندر کوئی نیک عمل نہیں ہے، صرف ایمان کا ایک ذرہ سا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اس جہنم سے نکال دے۔ لیکن جو کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے، وہ جہنم باقی رہنے والی ہے، وہ جب تک اس میں رہیں گے وہ جہنم کے اندر سزا پاتے رہیں گے۔ باقی اس کے بغیر اور اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، بس اللہ رب العزت کے بارے میں جانتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے جہنم کے فنا کا ذکر کیا، جیسے آپ نے قیم رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے، اور بھی کئی علماء کی طرف گئے، اہل سنت نے اس کو قبول نہیں کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جہنم بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ کافروں اور مشرکوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور جنت بھی اہل ایمان کے لیے ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور جہنم تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اس کو بھرے گی، لیکن جو لوگ اس میں ڈالے جائیں گے وہ بھرے گی نہیں، تو وہ کہے گی نقول حل طلعت تقول حل من مزید، اللہ فرمائیں گے تو بھر گئی، وہ کہے گی اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس کے اوپر رکھیں گے اور پھر وہ بھر جائے گی اور کہے گی بس بس بس۔ لیکن جنت اتنی بڑی جنت ہے اللہ رب العزت کی کہ جو لوگوں کو ملی ہوئی ہے، ادنا سے ادنا جنتی کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ پوری دنیا، امریکہ سے لے کر جاپان تک، اس ساری دنیا بلکہ ساری کائنات اتنی 10 گنا بڑی جنت ہوگی، اور اللہ رب العزت اس جنت کو بھریں گے، لیکن پھر بھی جنت جو ہے بڑی ہوگی، جو بھرے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئی مخلوق پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بسائیں گے، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ اس طرح باندھ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھیں گے اور وہ دب جائے گی اور کہے کہ میں بھر گئی۔ تو اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں، صفت الجنہ اور قیامت اور اس کے بارے میں جو قرآن اور حدیث میں حقائق بیان کی گئے، ان کو پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے، اور اس سے عبرت لینی چاہیے، اس سے دل نرم ہوتا ہے اور انسان کے اندر تقوی کا اور نیکی کا اور خشیت کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ بڑھ جاتا ہے۔ احمد بن قیم رحمۃ اللہ کی کتاب ہے ہادی الارواح الی بلاد الافراح، کہ جنت اور دوزخ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت سے نوازے اور جہنم سے بچا کرے۔ اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم دونوں کو پیدا کیا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ گیا ہے، اور جو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا عذاب ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جنت کی نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو کچھ آگے ہونے والا ہے اس کے لیے ایک مثالی، یعنی اس کا ایک خدائی مرحلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس کے لیے عالم مثال کا ذکر کیا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم مثال والی بات شاہ صاحب نے فرمائی ہے، لیکن اس کے لیے قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل تو نہیں ملتی، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے یہ چیز ایک ہمارے لیے سہولت پیدا کر دیتی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ برزخ کے معاملات ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور جو آپ نے بتایا یہ برحق ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ان کی حقیقتیں اور ان کے جو اسرار و رموز ہیں ہم پوری طرح اسے آگاہ نہیں ہیں، بس جو مانا جو بتایا سمجھنا بات آنا، ہم اس کو مان لیتے ہیں اور اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے والخیر والشر مقدران ادا،
علی الایمان، اللہ کی طرف سے خیر اور اللہ کی طرف سے آزمائش، یہ دونوں مقدر ہیں انسان کے اوپر. جو اللہ کی نوازشات اور اللہ کے احسانات ہوتے ہیں یہ خیر ہے. اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، یہ بندے کے لیے ناگواری کا اور بندے کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے مقدر ہے اور اللہ کی طرف سے یہ پہنچتا ہے. انسان کو اگر خیر ملی ہے تو اللہ کا شکر کرے، اور اگر کوئی مشکل اور پریشانی آ گئی ہے تو صبر کرے، اور اگر صبر کرتا ہے جنا فضا نہیں کرتا، شکوہ شکایت نہیں کرتا، یہ صبر ہے. اور اگر بندہ اس کے اوپر اللہ کا شکر کرے اور اس کو اللہ کا احسان سمجھے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، میرے درجے بلند ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑی چیزوں سے مجھے بڑے نقصان سے، بڑی مصیبت سے، بڑی آفت سے بچائے گا اس چھوٹی آفت کے ساتھ، تو پھر یہ رضا کا مقام ہے، یہ صبر سے اونچا مقام ہے. تو پھر اللہ رب العزت کی رضا اس کو حاصل ہوگی. تو انسان کو صبر و رضا کا معاملہ رکھنا چاہیے اس وقت جب آزمائش آ جائے، اور شکر و وفا کا معاملہ رکھنا چاہیے جب انسان کو اللہ تعالیٰ نعمت سے نوازتے ہیں. اور ورثات التی یعنی الفعل من نعم التوفیق التي لا يجوز ان يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو طاقت دی ہے، جو اللہ نے انسان کو قوت بخشی ہے کہ انسان اس کے ساتھ کوئی کام کر سکتا ہے، تو یہ کہتے ہیں والاستطاعت التي يجب بها الفعل من نعم التوفيق الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. جو استطاعت اللہ انسان کو عطا فرماتے ہیں، التي يجب بها الفعل، جس کے ساتھ وہ فعل جو ہے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ کی توفیق، لا يجوز ان يوصف المخلوق به. تو یہ جو توفیق ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کسی مخلوق کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے حالات کو جو عوامل ہیں کسی چیز کے لیے اس کو آسانی کے ساتھ وقوع پذیر ہونے کے لیے، اور جو ایسی چیزیں ہیں کہ جو بری چیز ہے اس کے لیے رکاوٹ بننے والی ہے، یہ جو توفیق ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وہی فعل مال فعل، یہ فعل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو طاقت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے. عمل استطاعت من جہت الصحت والوسع والتمکن والسلامت الآلات فهي قبل الفعل وبه يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا. ایک استطاعت ہے توفیق کے ساتھ، اور ایک استطاعت ہے کہ صحت، تندرستی اور انسان کے لیے لیاقت اور قابلیت اور کر سکنے کی اللہ تعالیٰ اس کو ہمت اور موقع عطا فرماتا ہے. آلات انسان کے صحیح ہے، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، دل، جگر، گردے، جو کچھ ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ تو اللہ رب العزت نے انسان کو دی ہوئی کام کرنے سے پہلے ہے، اور اسی کی وجہ سے بھی انسان سے اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس وسع سے مراد کیا ہے کہ انسان کے پاس طاقت ہے، صحت ہے، گنجائش ہے، اور انسان کو موقع دیا ہوا ہے، اس کے حالات صحیح ہیں، تو یہ فعل سے پہلے ہوتا ہے. اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو مکلف بناتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لیکن جو اللہ کی توفیق ہے وہ اللہ اکبر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب بندہ یہ اللہ کی توفیق سے بہراور ہو جاتا ہے تو پھر وہ کام وقوع پذیر ہو جاتا ہے. لیکن جو دوسری صحت ہے اور دوسری طاقت ہے یہ بندے کے پاس ہو بھی اللہ کی طرف سے توفیق نہ ملے تو پھر بھی انسان جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا. سارا کچھ ہونے کے باوجود نہیں کر سکتا، اس کو توفیق نہیں ملی. اور ان ساری چیزوں کے ساتھ اللہ نے توفیق عطا فرما دی تو پھر وہ کام پوری طرح ہو جاتا ہے. تو اللہ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان کو طاقت دی گئی ہے ان دونوں کو ہمیں سمجھنا ہے. توفیق یہ ہے کہ رکاوٹیں ختم کر کے جو اس کے محسنات ہیں اور میسرات ہیں اللہ وہ نصیب کر دی، اللہ کا فضل ہے. اور جو دوسری چیزیں ہیں یہ اللہ کا عدل ہے دی، لیکن توفیق سے جسے نوازے وہ اللہ کا فضل ہے، اور جس کو اس سے محروم کر دے یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. اور یہ کسی کو ظلم نہیں، بس اللہ تعالیٰ کسی کو فضل سے نواز دیتا ہے اور کسی کو نہیں نوازتا. وہ اس کو زیادہ جانتا ہے کہ کون اس میں حقدار ہے اور کون نہیں. ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. تو بعض لوگ جو ہیں وہ تو توفیق والی بات کو نہیں مانتے، صرف پہلی بات آخری بات کو مانتے ہیں کہ اللہ نے استطاعت دی ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ توفیق والی چیز کو بھی ماننا چاہیے اور استطاعت والی چیز کو بھی ماننا چاہیے. یہ دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. افعال عبادی خلق اللہ و قسم من العباد.
جو بندے کے اعمال ہیں یہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، اس کو وجود اللہ بخشتے ہیں، اور بندہ جو ہے یہ اس کام کو کماتا ہے، یعنی بندہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ یہ کام کرتا ہے، اور یہ بندے کو طاقت دینا اور اس فعل کا سرزد ہونا یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، جو تم کرتے ہو اور تم دونوں اللہ کی مخلوق ہو، تمہارا عمل بھی مخلوق ہے اور تمہاری ذات بھی مخلوق ہے، تمہارا وجود بھی مخلوق ہے۔ تو یہ تمام افعال جو ہیں یہ بندوں کا عمل اللہ کی تخلیق ہے، وہ قسم من العباد، اور بندے نے اس کو کمایا ہے، یعنی بندہ جو ہے وہ اس کی طرف سے یہ سرزد ہوتا ہے اور وہ حقوق پذیر ہوتا ہے، اور اس میں بندہ جو ہے وہ اس کے اندر شریک ہوتا ہے۔ وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَّا مَا يُطِيقُونَ، اور اللہ نے جو بندوں سے دین کا مطالبہ کیا ہے یہ ان کی طاقت اور استطاعت کے مطابق ہے۔ إِلَّا مَا يُطِيقُونَ وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ، اور جو بندے کی استطاعت میں ہے اور بندے کی طاقت میں ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کا انسان سے مطالبہ کیا ہے اور اسی کا انسان کو مطلب بنایا ہے۔ وَهُوَ تَفْصِيلُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ جو کلمہ ہے جنت کا خزانہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوة إلا باللہ، یعنی ہمارے پاس کسی چیز سے جو نقصان دہ ہے بچنے کی طاقت نہیں ہے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے اللہ رب العزت کی مدد اور اس کی کارسازی اور دستگیری کے بغیر، اور جو کوئی ہماری بہتری اور بھلائی کا کام ہے ہم اس کو کر نہیں سکتے اللہ کی مدد اور اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر۔ لا حول ولا قوة إلا باللہ، نقول لا حیلۃ لأحد، کسی انسان کا کوئی کام اور کوئی ذریعہ کامیاب نہیں ہوتا، اور کوئی انسان حرکت نہیں کر سکتا، اور کوئی انسان اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچ سکتا مگر اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ اور اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اللہ بمعونۃ اللہ، اللہ کی مدد ہو تو پھر ہی انسان کام کر سکتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت ہو تو پھر ہی انسان برائی سے بچ سکتا ہے۔ فلا قوت لأحد علی إقامة طاعة الله والثبات علیہ إلا بتوفیق اللہ، اگر انسان اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، دین کے اوپر قائم رہتا ہے، دین کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، یہ اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعنت فاستعن باللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی سے توفیق ماننا، اللہ وفقنا لما تحب وترضى، اور اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، یا اللہ ہمیں ہماری جانوں کو خود نہ کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ بک نستغیث بک نستعین، آپ سے مدد مانگتے ہیں، آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ آپ ہماری حفاظت بھی فرمائیں اور ہمیں اپنی توفیق کے ساتھ بھی نوازیں۔ فی دعائے الاحیاء و صدقات منفعۃ للاموات، جو ہم فوت شدگان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو اس کا ان کو فائدہ ہوتا ہے، ہماری دعا سے بھی اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرتا ہے، درجات بلند کرتا ہے، اور ان کو جنت کے اندر خوشی ملتی ہے اور ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہم ان کی طرف سے مالی صدقہ کرتے ہیں، کسی کی طرف سے مسجد بنا دی، کسی کی طرف سے کسی کے اوپر خرچ کر دیا، اور کسی اپنے عزیز کی طرف سے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، چچاؤں کی اور خالوں کی اور ننیال ددیال سے جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ہم احسان کریں اور ان کی طرف صدقہ کر دیں، اس کا ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ فی دعائے الاحیاء و صدقات منفعۃ للاموات، جو اور نیک لوگ جو دنیا کے اندر ایسے کام کرتے ہیں کہ دوسروں کے لیے صدقہ کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، اس میں جو فوت شدگان ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ واللہ تعالیٰ یستجیب الدعوات، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور اللہ رب العزت